پاکستان اپنے خاتمے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ میں نے تقریر کی تھی کہ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور میرا جواب اس بات میں کہ ہاں شروع ہو چکی ہے۔ البتہ ابھی ایک مہلت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کی واحد شکل یہ ہے کہ یہاں پہ اسلامی انقلاب برپا ہو۔ اسی کے لیے یہ ملک قائم کیا گیا تھا، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہی مفکر و مصور و مبشر پاکستان علامہ اقبال کا قول تھا، اور یہی بانی و مؤسس و معمار پاکستان قائد اعظم کا قول تھا۔ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں۔ تیسری طرف اب یہ دیکھیے کہ عالمی سطح پر اس وقت جو سب سے بڑی قوت ہے دنیا کی، امریکہ اور اس کے حواری، وہ تل گئے ہیں کہ اسلامی نظام کا کہیں پر ظہور نہ ہو جائے۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے، وہ تلے ہوئے۔ وہ جو علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، یہ خوف کے لفظ کو نوٹ کیجئے۔ آج امریکہ پر خوف طاری ہے، پورے ویسٹ پر خوف طاری ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کہیں دنیا کے کسی کونے میں شرع پیغمبر کا عملی ظہور نہ ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ جاء الحق کے بعد زہق الباطل اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ابھی آپ نے آیت سنی۔ پھر سوچئے کہ یہ خوف ان پر اس درجے مسلط ہے کہ ان کی پوری گلوبل پالیسی اسی پر مرکوز ہو گئی ہے۔ کیوں؟ انہیں نظر آ رہا ہے کہ عالم اسلام کے اندر ایک جذبہ ہے، نہیں ہے، ہمارے دشمنوں کو خوب اندازہ ہے کہ یہ انگڑائیاں لے رہا ہے۔ فرق صرف ایک ہے، کمی ایک ہے، ابھی اس جذبے کو صحیح راہ عمل نہیں مل رہی۔ محض جذبہ ناکافی ہے، جب تک کہ اسے صحیح راہ عمل بھی نہ مل جائے۔ تو ان تینوں اینگلز کے حوالے سے میری بات جہاں آ کر جس نقطے پر مرکوز ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح راہ عمل جو ہے اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کا، اس کو واضح کیا جائے، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور وہ صحیح راہ عمل کون سا ہوگا؟ کوئی میرا تجویز کردہ، کوئی اور کسی، میں تو بہت حقیر انسان ہوں، کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو تجویز کردہ بھی نہیں۔ وہ راہ عمل وہ ہوگا جو سیرت النبی سے ماخوذ۔ آپ کو شاید یہاں وہ 4 ورقہ تقسیم کیا گیا ہو، یا شاید بعد میں کر دیا جائے، نوید خلافت۔ وہ احادیث ہم نے جمع کر دی ہے جن سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ایک وہ ہے جو نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں گلوبل سطح پر، لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ اسلامک ورلڈ آرڈر پوری دنیا کے اوپر غالب آئے گا۔ دی جسٹ، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے یہ جیو ورلڈ آرڈر ہے، یہودیوں کا عالمی نظام، اور اسلام کا عالمی نظام ہوگا جسٹ ورلڈ آرڈر، منصفانہ عادلانہ عالمانہ نظام۔ یہ جو نظام ہے اس کے بارے میں خوشخبری دی محمد الرسول اللہ نے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا پر غالب ہوگا۔ اس کے لیے تو جو احادیث ہم نے دی ہیں اس کتابچے میں، اس کے بعد اگر کسی شخص میں شک رہ جاتا ہے اس بات میں تو مجھے پھر اس کے ایمان بالرسالت پر شک ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ پروسیس شروع اسی طور سے ہوگا کہ پہلے کسی ایک ملک میں ہو، جیسے حضور کے دست مبارک سے صرف عرب میں جاء الحق و زہق الباطل، یہ کیفیت تو عرب میں ہوئی تھی نا، ابھی ہند میں تو نہیں ہوئی تھی، چین میں تو نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح اب بھی کسی ایک ملک میں آئے گا کیسے؟ اس کے ضمن میں امام دار الہجرت
امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول ہے لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ وہ جو انقلاب حضور نے برپا کیا تھا اس کی میتھڈالوجی کو سمجھو اور اسی کو امپلائے کرو، اسی کو استعمال کرو گے تو وہ اسلامی انقلاب آئے گا۔ میں نے یہ چند باتیں آپ سے کہی ہیں کہ آج کی گفتگو کی موضوع کی اہمیت آپ پر واضح ہو۔ آج غلبہ اسلام کے لیے لوگوں کے جذبے میں کمی نہیں ہے، جذبہ ہے، لیکن تحریکیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ وہ صحیح راستہ، اور وہ صحیح راستہ صرف اسوہ رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں، زندگی میں، حیات طیبہ میں ایک بہت عمدہ نمونہ موجود ہے، لیکن اس سے استفادے کی 3 شرائط ہیں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس سے استفادہ وہی کر سکیں گے جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں، جو آخرت پر، یوم آخر پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، وہی اس میں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جیسے قرآن ہدی للناس ہے، تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت، لیکن ہدایت اٹھا سکیں گے وہی جن کے اندر تقوی ہے۔ ہدی للمتقین۔ اب اس تمہید کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے موضوع پر، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انقلاب کہتے کسے ہیں؟ لفظ تو بہت عام ہے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ آج دنیا کو انسانی زندگی کو دنیا بھر میں 2 حصوں میں تقسیم مانا جاتا ہے۔ ایک مذہب کا، عقائد، عبادات، کچھ رسومات۔ بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے، بپتسمہ دیں گے، کیا کریں گے؟ شادی ہوگی تو کیسے ہوگی؟ پھیرے ڈالیں گے کہ نکاح پڑھائیں گے؟ جو شخص فوت ہو گیا یا فوت ہو گئی اس کی لاش کا کیا کریں گے؟ جلائیں گے یا دفنائیں گے؟ یہ چیزیں تو ہیں، نجی زندگی ہے، انفرادی زندگی ہے، ہر شخص کو آزادی ہے جس طور سے چاہے کرے، ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، 1000 کو مانے، کسی کو نہ مانے، تپسیائیں کرے، بتوں کے آگے سجدے کرے، یا ایک نادیدہ خدا کی پرستش کرے، اجازت ہے۔ روزے رکھے، نماز پڑھے، یا وہ مندر میں جائے، سینیگوگ میں جائے، چرچ میں جائے، اجازت ہے۔ زندگی کا دوسرا حصہ ہے تہذیب، تمدن، ریاست، سیاست، سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، جس کو ہم کہیں گے اجتماعی نظام، انگریزی میں کہیں گے دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم۔ اس کا تعلق جو ہے وہ مذہب سے نہیں ہے، اس کا نام ہے سیکولرزم۔ سیکولرزم کا مطلب لا مذہبیت نہیں ہے، ہمہ مذہبیت، لا دینیت۔ مذہب تو سارے ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں، وی آر ریڈی ٹو ایمبریس، یہی بات کہتا ہے بش بھی، وی آر ریڈی ٹو ایمبریس اسلام۔ تم ہمارے ہاں آئے، تم نے سینیگوگز خرید لی، یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں بنا لی، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا۔ تم نے چرچ خریدے، مسجدیں بنا لی، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا۔ تم نے یہاں کے افرو امریکنز کو کنورٹ کر کے مسلمان بنا لیا اور کچھ گوروں کو بھی بنا لیا، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا نا۔ تو اسلام سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے۔ اسلام ایز اے مذہب وی آر ریڈی ٹو ایمبریس، بٹ اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو us۔
اسی کو وہ کہتے ہیں فنڈامنٹلزم. اس سے ہماری جنگ ہے. اور اس وقت چونکہ کچھ فنڈامنٹلسٹ لوگوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگ گیا ہے، تو وہ فنڈامنٹلزم کو ایکویٹ کرتے ہیں ٹیررزم کے ساتھ. تو اسے کبھی کہتے ہیں وار آن ٹیرر، وار آن ٹیررزم، وار آن فنڈامنٹلزم. حقیقت میں یہ جنگ ہے اسلام کے نظام حیات کے خلاف، عقائد کے خلاف نہیں، عبادات کے خلاف نہیں، رسومات کے خلاف نہیں. اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کے خلاف جنگ. اب آپ سمجھئے کہ انقلاب جو ہے آج کی اصطلاح میں اس اجتماعی نظام کے اندر کسی تبدیلی کو کہتے ہیں. مذہبی میدان میں کوئی تبدیلی بڑی سے بڑی ہو جائے اسے انقلاب نہیں کہا جاتا. یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو سمجھ لیجیے. تاریخ انسانی میں سب سے بڑی مذہبی تبدیلی ہوئی تھی سن 300 عیسوی میں، جب کانسٹنٹائن ایمپرر آف روم اس نے عیسائیت اختیار کر لی اور ساری ایمپائر عیسائی ہو گئی. مذہبی تاریخ کے اندر اتنی بڑی کنورشن کبھی نہیں ہوئی. پوری وہ ایمپائر جو 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، ہول آف نارتھ افریقہ، ہول آف ایسٹ یورپ، ہول آف ویسٹ ایشیا، 3 بر اعظم ہیں اور اس میں سب عیسائی ہو گئے. لیکن آپ نے کبھی اس کا نام انقلابات کی تاریخ میں کہیں نہیں گنوایا گیا، رومن ریولوشن یا کرسچین ریولوشن نہیں. ریولوشن کہلائے گی وہ تبدیلی جو سیاسی نظام سے متعلق ہو اور بنیادی تبدیلی ہو. صرف اوپر کے ڈھانچے کے اندر کچھ کم و بیش یہ نہیں. بنیادی تبدیلی یا سیاسی نظام میں ہو، یا بنیادی تبدیلی معاشی نظام میں ہو، یا بنیادی تبدیلی سماجی نظام میں ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انقلاب کہلائے گا وہ جس میں کہ اجتماعی نظام کے 3 پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو میں بنیادی تبدیلی آ جائے، یا سیاسی نظام میں، یا معاشی نظام میں، یا معاشرتی نظام میں. اب دیکھیے، جائزہ لے لیجئے. فرینچ ریولوشن بہت مشہور ہے اور واقعی ریولوشن تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف سیاسی نظام میں تبدیلی آئی تھی. مذہب وہی رہا، پہلے بھی عیسائی تھے، بعد میں بھی عیسائی ہیں. سوشل سٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو فرینچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا. دوسرا بہت مشہور انقلاب جو ہے وہ بولشوک ریولوشن آف رشیا 1917، صرف معاشی نظام بدلا. انفرادی ملکیت، ذرائع پیداوار کی انفرادی ملکیت ختم، سب نیشنلائزڈ. یہ ہیں انقلابات. جبکہ رومن امپائر کا بیک وقت کرسچین ہو جانا یہ انقلاب نہیں ہے. اب نمبر 2 بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے، ابھی ہم نے ڈیفائن کیا ہے واٹ از ریولوشن. واٹ ڈو یو مین بائی ریولوشن؟ Basic and fundamental change in at least one of the 3 aspects of collective life, politico, socio or economic. اب آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے. سب سے پہلے تو کیا واقعی حضور نے انقلاب برپا کیا، یا یہ ہمارا صرف کہنا ہی کہنا ہے، تعریف ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اسے کولڈ انالیسس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی ٹھنڈا تجزیہ، کوئی جذباتی بات نہیں. پہلے میں گواہیاں دے دوں. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. اصل فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن اقرار کرے. دوست اور اعتقاد رکھنے والے تو ہر چیز کی تعریف ہی کریں گے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن جس کی تعریف کرے.
اگر کنگ رچرڈ دی لائن ہارٹڈ نے تعریف کی صلاح الدین ایوبی کی تو معلوم ہوا کہ واقعتاً صلاح الدین ایوبی بڑی شخصیت. اب دیکھیے اسی شہر لاہور میں 1920 میں لیکچر دیا تھا ایم این رائے. بنگالی تھا، ہندو تھا، اور جو کمیونسٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی پوری دنیا کے کمیونسٹوں کو جو کنٹرول کر رہی تھی، ناٹ اونلی رشیا، پوری دنیا، اس کا وہ ممبر تھا. اور اس نے اسی لاہور میں بریڈ لا ہال کوئی ہوتا تھا، مجھے معلوم نہیں کہاں ہوتا تھا، غالباً داتا دربار کے آس پاس کہیں ہوتا تھا، بریڈ لا ہال. وہاں لیکچر دیا دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 1920 کی بات ہے. وہ عقیدت مند نہیں ہے، ہندو ہے، بنگالی ہندو، کمیونسٹ اور ٹاپ کا کمیونسٹ، اور وہ مان رہا. یہ تو 1920 کی بات ہے. اب 1980 پر آ جائیے، یعنی صدی کے آغاز سے 20 برس اور صدی کے اختتام سے پہلے 20 برس. مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی امریکہ میں، ایک تو ہم ایسٹ سے ویسٹ میں پہنچ گئے. دی 100 موضوع کیا ہے؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری. پوری انسانی تاریخ جو نون ہے 5000 سال سے پہلے کا جو ہے، ہم اسے کہتے ہیں پری ہسٹورک ایرا. 5000 سال سے تاریخ جو ہے ریکارڈڈ ہے. اس پوری انسانی تاریخ میں انسانی تمدن کے دھارے کے رخ کو موڑنے والے لوگ کون کون ہیں، ان کو سلیکٹ کیا. 1 2 3 4 5 6 100. یہ سلیکشن ہو گیا. پھر گریڈیشن، ان میں سب سے بڑھ کر کس نے بڑی تبدیلی لائی، اس کے بعد نمبر 2 کون، نمبر 3 کون. اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری. اور وہ نمبر 1 پر رکھتا ہے محمد الرسول اللہ. یہ عیسائی ہے بیکاز ہی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی پرسن، دی اونلی پرسن. یہ دی اونلی کو میں نے 3 دفعہ اس لیے کہا، واحد شخص ہے، واحد شخص ہے، واحد شخص ہے پوری انسانی تاریخ میں سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈ. مذہبی اعتبار سے بھی کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیکولر اعتبار سے بھی کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی آدمی ہے ہی نہیں. دی اونلی، دی اونلی، دی اونلی میں نے 3 دفعہ اس لیے کہا، کوئی اور آدمی تو ہے ہی نہیں. اکثر بڑے لوگ ادھر اونچے ہیں تو ادھر نیچے ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں. گوتم بدھ بہت اونچا ہے، حضرت مسیح بہت اونچے ہیں، لیکن ریاست، حکومت، سیاست کوئی دخل کوئی نہیں. سکندر اعظم بہت اونچا ہے، اٹیلا بہت اونچا ہے، چنگیز بہت اونچا ہے، بڑے بڑے حکمران ہیں، شارلمان ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، اکبر اعظم ہوا ہے، لیکن دین، اخلاق، روحانیت میں کوئی مقام. 0 سے بھی کام نہیں چلے گا، مائنس لانا پڑے گا. ایک ہی انسان ہے، ایک ہی انسان ہے. یہ میں نے 2 گواہیاں دی ہیں، تیسری اور بھی ہے ایچ جی ویلس کی، لیکن میں اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ عبارت جس کو میں کوٹ کرتا ہوں، ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کا جو نیا ایڈیشن ہے اس میں سے اس عبارت کو نکال دیا گیا ہے. مبادہ آپ جا کر دیکھیں، نہ ملے اور آپ کہیں کہ میں نے غلط بیانی کی ہے. ورنہ یہ ہے کہ واقعتاً اس سے بڑا ٹریبیوٹ ہو نہیں سکتا ایچ جی ویلس کی زبان سے، اس لیے کہ ایچ جی ویلس بدترین دشمن ہے. اس نے حضور کی سیرت پر بالکل سلمان رشدی والے حملے کیے ہیں، یا تسلیمہ نسرین جو ہے بنگال کی، یہ جو 2 بدبخت مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان سے کہیں زیادہ زہریلے اور ان سے کہیں زیادہ کمینگی والے حملے کیے ہیں حضور کی سیرت پر ایچ جی ویلس نے. وہی عدو ہونا اس کا ظاہر ہو گیا. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. جب خطبہ حجۃ الوداع پر آیا ہے تو اس نے کوٹ کیا ہے
جو حضور نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عرب کو عجمی پر ہے، نہ کسی عجمی کو عرب پر ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر ہے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ یہ لکھ کر کہتا ہے، پیارا جملہ ہے، although the sermons of human fraternity, equality and freedom were said before also، اگرچہ جہاں تک وعظ کا تعلق ہے، سرمنز، انسانی حریت، انسانی مساوات، انسانی اخوت کے وعظ تو پہلے بھی بہت کہے گئے۔ دیکھیے یہاں تک آ گیا، عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ We find such sermons, lot of such sermons in Jesus of Christ, Jesus of Nazareth، مسیح ناصری، جو کہ ناصرہ گاؤں ہے جس سے اصل تعلق تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا، تو مسیح ناصری کہلاتے ہیں اپنے مقام پیدائش کے اعتبار سے۔ پیدائش تو خیر بیت اللحم میں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ جو والدہ ہے وہ وہاں کی تھی۔ تو ان جیزس آف نازرتھ ہمیں سرمنس تو بہت ملتے ہیں، وعظ تو انہوں نے بھی بہت کہے ہیں، بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ دیٹ اٹ واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles۔ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں کے اوپر اگر کوئی معاشرہ قائم ہوا ہے تو وہ محمد نے کیا۔ تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب، یہ دشمنوں کی گواہی دے دی۔ نمبر ایک، ذرا اور تجزیہ کر لیجئے اس کا۔ میری آج کی گفتگو کو آپ پائیں گے تجزیاتی، ٹھنڈی، کبھی کبھی آواز بلند ہو جاتی ہے اپنے جذبے میں، لیکن میں کوئی آپ کو جذبات کی رو میں بہانا نہیں چاہتا ہوں بات سمجھیں۔ دیکھیے فرینچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا، بولشوک ریولوشن میں صرف معاشی نظام بدلا۔ Now compare it with the revolution of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز بدل گئی، مذہب بھی بدل گیا، معاشرت بھی بدل گئی، عقائد بھی بدل گئے، معاشی نظام بھی۔ پوری دنیا کا علم سمیٹ کر ہندوستان سے اور یونان سے علم لے کر اور اسے مزید ڈیولپ کر کے دنیا کے سامنے رکھا۔ تو ایک نمبر بات یہ آئی کہ گمبھیر ترین، جامع ترین، موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن واز دی ریولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی دوسرا ریولوشن اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، باقی سب پارشل ریولوشن۔ نمبر دو، باقی تمام ریولوشن میں آپ دیکھیں گے کہ فکر اور دعوت دینے والے لوگ کچھ اور، انقلاب برپا کرنے والے کچھ اور۔ مارکس اینڈ اینجلز، انہوں نے کتاب داس کیپیٹال پیدا کی، جرمنی میں بیٹھ کر لکھی یا انگلستان میں بیٹھ کر لکھی۔ جرمنی اور انگلستان کے کسی گاؤں میں بھی وہ مارکسسٹ ریولوشن نہیں آیا، اور اس ریولوشن کے برپا کرنے میں نہ حضرت مارکس کا کوئی حصہ ہے، نہ حضرت اینجلز کا کوئی حصہ ہے۔ تیسرے تیواڑے کہاں جا کر روس میں انقلاب آیا ہے، مونشویکس اینڈ بولشویکس کے ہاتھوں، اور عین وقت کے اوپر لینن آ گیا ہے فرنٹ پر۔ تو دعوت دینے والے، فکر دینے والے اور، انقلاب برپا کرنے والے اور۔ والٹیئر، روسو، بے شمار صاحب قلم تھے، انہوں نے ایک فکر دیا تھا آزادی کا، حریت کا، جمہوریت کا، لیکن وہ ڈیسک ورکرز تھے، کتابیں لکھ سکتے تھے، میدان میں نہیں آ کر قیادت نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا انقلاب برپا کیا اوباش لوگوں نے، بدماش لوگوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ انتہائی خونی انقلاب تھا فرانس کا انقلاب، کوئی کنٹرول کرنے والا تھا ہی نہیں، موب جو چاہے کر جائے۔ اب کنٹراسٹ دیکھیے، یہ واحد انقلاب ہے ابتدا سے انتہا تک اس کی قیادت ایک ہی ہستی کر رہی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک وقت میں وہی ہیں جو مکے میں اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، گلی گلی گھوم رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا پاگل ہیں، کوئی کہتا مجنون ہیں، کوئی کہتا شاعر ہیں، سب برداشت کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی پلٹ کر نہیں کہا پاگل تم ہو، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ لیکن وہی شخص ہے جو میدان بدر میں فوج کی کمان کر رہا، کوئی ہے تاریخ میں اس کی مثال؟ پھر میں وہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی بات کہوں گا، دی اونلی پرسن، اسٹریٹ پریچر۔ کہاں ایک فوج کو کمان کرنے والا آدمی؟ کوئی ہے مناسبت؟ اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا دوں۔ پچھلی صدی کا جو سب سے بڑا فلاسفر آف ہسٹری گزرا ہے، ٹوائن بی، اس نے ایک بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ کہا ہے حضور کے بارے میں: محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، نقل کفر نہ باشد، میں ان کی بات بتا رہا ہوں، ہاں ایک سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں اس جملہ آپ کو سمجھاؤں، اگلی بات سن لیجئے۔ اس ایک جملے کی شرح میں 2 کتابیں لکھی ہے پروفیسر ڈاکٹر منٹگومری واٹ، وہ زندہ ہے ابھی، انگلینڈ کا۔ انہوں نے 2 کتابیں لکھ دی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ۔ بظاہر محمد ایٹ مدینہ میں اس نے حضور کے لیے تعریف کے جتنے الفاظ ممکن تھے سپرلیٹو ڈگریز کے اندر استعمال کر دیے، لیکن بباطن ایک کنٹراسٹ شو کیا ہے کہ مکے والا محمد تو کچھ اور تھا، یہ مدینے والا محمد تو کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تعریفی الفاظ سے دھوکہ کھا کر ضیاء الحق مرحوم نے اس منٹگومری واٹ کو بلا لیا تھا یہاں پر چیف سپیکر کی حیثیت سے۔ مرکزی سیرت کا جو اجلاس انہوں نے شروع کیا تھا سینٹرل گورنمنٹ کے تحت جو ہوتا تھا، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کس سٹل انداز میں اس نے جڑ کاٹی، یہ تضاد دکھا کر محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، یہ 2 محمد ہیں، دیکھ لو علیحدہ علیحدہ ہیں، تصویریں مختلف ہیں ان کی۔ بات کیا ہے؟ دیکھیے، وہ جب مکے کی زندگی کو دیکھتے ہیں حضور کی، تو اگرچہ وہ نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، نہ ٹوائن بھی مانتا ہے، نہ منٹگومری واٹ مانتا، لیکن یہ ضرور مانتا ہے کہ وہ زندگی کچھ نبیوں سے مشابہ ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ تبلیغ کرتے گھومتے تھے، ایسے ہی محمد بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو بھی جو کچھ کہا گیا انہوں نے برداشت کیا، کوئی جواب نہیں دیا، محمد نے بھی نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریچنگ ہی تھی نا۔ تو یہ تو کچھ نبیوں والا نقشہ تو ہے، چاہے نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن نبیوں والا نقشہ ہے۔ وہ یہاں تو فیل ہو گئے، یہاں سے تو جان بچا کر بھاگنا پڑا انہیں، بقول ان کے۔ وہ ہجرت کو کہتے ہیں فلائٹ، بھاگنا۔ فلائٹ ہوتی ہے خوف سے، ہجرت خوف سے نہیں تھی، ہجرت تو ایک اسٹریٹجی تھی، ایک آلٹرنیٹ بیس تلاش کرنا تھا اپنے لیے۔ بہرحال وہ بعد میں بات کروں گا۔ لیکن مدینے میں آ کر تو محمد بالکل نئے نظر آ رہے۔ ناؤ ہی از اے اسٹیٹس مین، ہی از دی رولر آف مدینہ، ہی از دی کپ آف مدینہ اینڈ ہی از دی کمانڈر آف دی آرمی۔ معاہدے کر رہے ہیں یہودیوں سے، یہاں پہ ان کا کمال ظاہر ہو رہا ہے۔ اسٹیٹس مین شپ، سیاست دانی، موقع شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے اعلیٰ ترین الفاظ استعمال کر دیے۔ یہ فرق اور یہ تضاد۔ لیکن میں نے اس وقت صرف آپ کو اس کا حوالہ دیا ہے، بعد میں اس کا وجہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ اس حوالہ اس لیے دیا ہے کہ حضور کی زندگی اس اعتبار سے واقعتاً کنٹراسٹ کی حامل ہے کہ ایک انقلابی دعوت کا آغاز بھی آپ نے کیا اور اسے کامیابی کی آخری منزل تک بھی خود پہنچایا۔ نمبر 3 یہ کہ باقی سارے ریولوشنز جو ہیں وہ ایک ہیومن لائف کے سپین میں پورے نہیں ہوئے۔
فکر دینے والے دے کے مر گئے، کھپ گئے، بعد میں وہ فکر جو ہے پروان چڑھ گیا کہیں۔ یہاں سارا کام الف سے لے کر یہ تک ایک انسانی زندگی کے اندر مکمل ہو گیا۔ ون لائف اسپین، ٹوٹل 23 years, that's all. Beginning from the scratch and completing the revolution. یہ سارا کام ایک لائف اسپین میں۔ میں اس سے جو نتیجہ اخذ کرتا ہوں، اب آپ سوچئے آپ بھی مجھ سے متفق ہیں کہ نہیں؟ اب اگر کوئی اجتماعیات کا طالب علم، سوشولوجی کا طالب علم، پولیٹیکل سائنس کا طالب علم اگر یہ چاہے کہ وہ کہیں سے اخذ کرے کہ انقلاب کا صحیح طریقہ کیا ہے دیانت کے ساتھ، تو کیا حضور کی سیرت کے علاوہ کوئی اور سورس ملے گی؟ کیا مارکس کی زندگی سے انقلاب کا طریقہ نکالا جا سکتا؟ کیا والٹیر کی زندگی سے نکالا جا سکتا؟ کیا لینن کی زندگی مکمل نقشہ پیش کر سکتی ہے؟ ایک ہی سورس ہے، اور وہ ہے دی سیرہ آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں مجھے ذرا یاد آ گیا، ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ 9-10 پروفیسر حضرات آئے تھے پاکستان، ایک انگلینڈ سے تھے، ایک ترکی سے تھے، باقی 8 کے قریب امریکہ سے تھے، پروفیسرز تھے مختلف فیلڈز کے، ڈینز بھی تھے۔ میرے لیے میرے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل کے لیے، راؤنڈ ٹیبل میں ڈاکٹر اسرار، یعنی وہ آئے تھے میرے خیالات اور میرے نظریات کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ 3 دن ان کا یہاں قیام رہا اور 6 گھنٹے کی میری تقریریں ہوئیں، 1-1 گھنٹہ تقریر، 1-1 گھنٹہ اس پر پھر ان کی طرف سے جرح اور جواب۔ ان میں ایک شخص تھا جو انگلینڈ سے آیا تھا، ڈاکٹر راجر وان زوئنبرگ، اور یہ مالک ہے پلوٹو پریس کا، لندن میں ہے۔ میں جب بیان کر رہا تھا پروسیس آف ریولوشن، وہ بہت ایکسائٹڈ، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک مارکسسٹ ہے، پکا کمیونسٹ، فکری اعتبار سے۔ وہ بار بار کہتا تھا دس از لینن، کہ ڈاکٹر صاحب جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہی لینن نے کہا ہے، پھر اگین دس از واٹ لینن سیڈ، یہ تو وہی بات ہے جو لینن نے کہی تھی۔ I said to him, brother, I have never read even a single word of Lenin. میں نے آج تک لینن as I have derived from the life of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کوئی اسلامی اصطلاح استعمال نہیں کی، نہ سیرت کا کوئی واقعات کوٹ کیا، ڈرائیو وہاں سے کیا ہے، لیکن ماڈرن ٹرمینالوجی میں اس کو واضح کیا کہ یہ ہے 6-7 steps of revolution، لیکن اس میں اسلامی اصطلاح نہیں، دین، اسلام، ایمان، یہ کچھ نہیں، جہاد، قتال، کچھ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دور زوال میں ان اصطلاحات کا مفہوم نمبر 1 محدود ہو گیا ہے، نمبر 2 مسخ بھی ہو گیا ہے، لمیٹڈ اینڈ پرورٹڈ۔ ہم جب بھی وہ اصطلاح بولتے ہیں وہی پرورٹڈ تصور ذہن میں آتا، کمیونیکیشن ہوتی نہیں۔ لہذا اگر ان اصطلاحات کو ہٹا کر بات کی جائے اور جدید ٹرمینالوجی میں بات کی جائے تو لوگوں کی سمجھ میں وہ اسکیلیٹن آ جائے، پہلے خاکہ، اس خاکے میں پھر سیرت النبی کا اور قرآن اور حدیث کی اصطلاحات کا اور واقعات کا رنگ بھر دیجیے۔ تو میں آج اسی انداز میں آپ کے سامنے 6 or 7 steps of a revolutionary process as derived from the seerah and life of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، نمبر 1، ہر انقلاب کی پہلی ضرورت ایک انقلابی نظریہ، انقلابی فلسفہ ہوتا ہے۔ انقلابی نظریہ، انقلابی فلسفہ کس کو کہیں گے؟ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرے،
تب تو وہ انقلابی نظریہ ہے، ورنہ واعظ ہے، سرمن ہے، جب تک کہ کاٹ نہیں ہے اس کے اندر، سیاسی نظام کو کاٹتا ہو، معاشی نظام کو کاٹتا ہو، سماجی نظام کو کاٹتا ہو، یہ کاٹ اگر نہیں ہے تو وہ انقلابی نہیں ہے، تو واعظ ہے، سرمن۔ اچھا، یہ جو نظریہ ہے ریولوشنری آئیڈیالوجی، اس کو پہلی شرط تو میں نے بیان کر دی کہ وہ ایگزسٹنگ سسٹم کے اوپر تیشہ بن کر گرے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اگر تو وہ نئی آئیڈیالوجی ہے، نیا فلسفہ ہے، تو معاملہ آسان ہے، وہ اپنی اصطلاحات خود وضع کرے گا اور ان اصطلاحات کے معنی خود معین کرے گا۔ اگر وہ کوئی پرانی آئیڈیالوجی ہے تو اسے اب ری انٹرپریٹ کرنا پڑے گا ان دی کرنٹ ایڈیم، جو زمانے کا رواج ہے جس میں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں بات کو، کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ اینڈ ایٹ دی لیول آف دی کانشیسنیس آف دی ٹائم، وقت میں جو شعور ہے ہمارے دور کا، جو ذہنی اور فکری جو سطح ہے، اس سطح پر بات کرنی ہے۔ تو نمبر 1، فرسٹ پری ریکویزٹ ریولوشنری آئیڈیالوجی which must cut at the roots of the existing political socio-economic system. It should either be new or if old, it has to be reinterpreted. اس کی وضاحت جدید اصطلاحات میں اور وقت کی علمی سطح پر کی جائے، پھر اس کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے۔ پھیلانے کے لیے جو ذرائع ابلاغ میسر ہیں استعمال کیجیے۔ پہلے کبھی صرف اسٹریٹ پریچنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، یا کوئی بازار لگا ہوا، بازار میں جا کے لوگوں کو جمع کر کے کوئی بات کہہ دی، یا لوگوں کو کھانے پر بلایا، ان سے کوئی بات کر لی، بس۔ اب جلسے ہو سکتے ہیں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مینز آف کمیونیکیشن، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب کو استعمال کیجیے۔ واٹ ایور مینز آف کمیونیکیشن آر اویلیبل ٹو یو، یوز دیم۔ یہ پہلا سٹیپ ہو گیا۔ دوسرا سٹیپ، اب جو لوگ اس نظریے کو حقیقتاً قبول کریں، انہیں آرگنائز کریں، منظم کریں۔ یہ تنظیم کی بھی دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اٹ ہیز ٹو بی ویری ڈسپلن، بڑی مضبوط ڈسپلن والی تنظیم ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب مقابلہ پیش آئے گا، انقلاب کو ختم، اس کو نظام کو ختم کرنے کے لیے آپ میدان میں آئیں گے، پارٹی ہیز ٹو بی ڈسپلنڈ آف لسن اینڈ اوبے، سنو اور اطاعت کرو، جو ہمارے ہاں عام محاورے میں فوج کا ڈسپلن ہوتا ہے، لسن اینڈ اوبے، نو کوسچننگ۔ ہاں ویسے کوئی اجلاس ہو رہا ہو، کوسچن کرنے کی اجازت ہو جائے، لیکن جب میدان میں ہے تو جو حکم دے دیا گیا، there is nothing to There is not to reason why, there is but to do and die. اور نمبر 2، اس تنظیم میں لوگوں کی حیثیت کا تعین اس اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ برہمن ہے تو اونچا ہے، یہ شودر ہو تو نیچا ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر یہ انقلابی تنظیم نہیں ہے۔ انقلابی تنظیم میں ہر شخص کی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ، اس کا کتنا اس تحریک کے ساتھ وفاداری کا کیا عالم ہے، این اماؤنٹ آف سیکریفائس، اس نے کتنی قربانی دی ہے، اس کی بنیاد پر مقام معین ہونا چاہیے۔ ایک شودر ہو سکتا ہے کمیونسٹ پارٹی میں اوپر چلا جائے اور برہمن نیچے رہ جائے۔ اب مجھے واقعات سیرت کے یاد آ رہے ہیں میرے دماغ میں، لیکن میں روک رہا ہوں۔ میں ابھی چاہتا ہوں وہ اسکیلیٹن جو ہے وہ پہلے وہ واضح ہو جائے۔ پہلا سٹیپ، ایک ریولوشنری آئیڈیالوجی which must cut at the roots of the existing political socio-economic system. اب اس کو پھیلانا ہے، عام کرنا ہے۔ دوسرا سٹیپ، جو لوگ مان لیں، تسلیم کر لیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم قبول کرتے ہیں، انہیں آرگنائز کرنا ہے۔ آرگنائزیشن ڈسپلنڈ، اور اس میں لوگوں کے مرتبے کا تعین، ان کی قربانیوں، ڈیتھ آف کمٹمنٹ اور
اماؤنٹ آف سیکریفائس سے ہوگا۔ پریویس سوسائٹی میں جو بھی ہیں، جیسے میں نے مثال دی برہمن اونچا ہے شودر نیچا ہے، یہ اگر کہیں ریفلیکشن ہو رہی ہے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا میں بھی، تو پھر وہ انقلابی پارٹی نہیں۔ وہاں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شودر اونچا ہو جائے برہمن نیچے رہ جائے۔ نمبر 3، اب ان لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ تیاری کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں نوٹ کیجئے۔ ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو انقلابی نظریہ ہے وہ ان کے ذہنوں سے ایک لحظے کے لیے بھی اوجھل نہ ہونے پائے۔ اسی پر تو دارا مدار ہے۔ اگر وہ انقلابی نظریہ ذہن میں ہے تو آپ میں عمل کا جذبہ بھی رہے گا، وہ مدھم پڑ گیا تو آپ بھی بیٹھ جائیں گے۔ ٹو کیپ اٹ فریش ان دیئر مائنڈس، نمبر 1۔ نمبر 2، انہیں عادی بنایا جائے ڈسپلن کا، کہ سنیں اور مانیں۔ آسان کام تو نہیں ہے نا، میں کیوں مانوں اس کی، یہ بھی میرے جیسا آدمی ہے۔ اس کے لیے بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے، عادی بنانا پڑتا ہے۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ تسلیم کی خو ڈالنا آسان نہیں ہے۔ ہماری انا سے بڑھ کر انانیت راستے میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تربیت کا، انقلابی تربیت کا دوسرا ہدف یہ ہے۔ تیسرا ہدف، تن من دھن سب قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز ہو۔ ریڈی ٹو سیکریفائس ایوری تھنگ، ایوری تھنگ، ایوری تھنگ انکلوڈنگ یور لائفز۔ یہ 3 تو ایسنشل انگریڈینٹس ہیں انقلابی تربیت کے، ایسنشل۔ چوتھا ایک اور ہوگا، اگر جو آپ انقلاب کے ذریعے سے نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی اسپرچول ڈائمنشن بھی ہے، اس میں کوئی روحانیت کا پہلو بھی مطلوب ہے، تو روحانی تربیت بھی کارکنوں کی کرنی پڑے گی، ورنہ انقلاب کے اندر روحانیت کہاں سے آ جائے گی اگر کارکنوں میں نہیں ہوگی۔ دیٹ از دی 4th ڈائمنشن۔ اب آئیے نمبر 4۔ یہ کہنے کو تو نمبر 4 ہے، حقیقت میں یہ پہلے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیسو ریزسٹنس۔ اس کی کیا معنی ہے؟ ریزسٹنس تو ہوگی، کھڑے رہو، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹو، لیکن کوئی جوابی کارروائی مت کرو۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں گا کیوں۔ اٹس ویری لاجیکل۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ معاشرے کے اندر کانفلکٹ پیدا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ دی ریولوشنریز۔ ورنہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، امراء تھے، غربا تھے، یہ اپنی قسمت پہ راضی ہیں، وہ اپنے ہاں عیش کر رہے ہیں، غلام اپنا کام کر رہا ہے بیچارہ، اس کا پتہ ہے کہ میری قسمت یہی ہے۔ اسی لیے مارکس نے کہا تھا مذہب عوام کا افیون ہے۔ میری قسمت یہی تھی، مجھے اللہ نے یہی بنا دیا ہے، صابر ہے، شاکر ہے۔ انقلاب کے لیے تو نہیں اٹھتے ہو، بغاوت تو نہیں کرتے۔ تو یہ تو بالکل ہے جیسے کہ تالاب جو ہے اس کے اندر کہیں کوئی لہریں نہیں ہیں، بڑا سکون کے ساتھ ہے تالاب، آپ نے ایک پتھر مارا، دس از رانگ، یہ غلط، یہ نظام غلط ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے، استحصالی نظام ہے، یہ ریپریسو ہے، استبدادی نظام ہے، یہ ڈسکریمنیٹو ہے، یہ امتیازات قائم کر رہا ہے انسانوں کے اندر، یہ غلط۔ کس نے پتھر مارا؟ آپ نے مارا نا۔ اب پتھر جائے گا تو پھر کچھ لہریں اٹھیں گی کہ نہیں؟ تو معاشرے میں جو لہریں اٹھتی ہیں وہ ایک نیچرل ری ایکشن ہے انقلابی دعوت کا۔ البتہ اس کی سٹیجز ہوتی ہیں، 2 سٹیجز بڑی اہم ہیں۔
پہلی سٹیج میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو شخص داعی انقلاب بن کر سامنے آیا ہے اس کی کیریکٹر ایسیسینیشن کرو، شخصیت اس کو کسی طریقے سے مجروح کرو اور اس کی ہمت تو توڑ دو، اس کی ول جو ہے بریک کر دو اسے۔ لہذا ساری پرسیکیوشن جو ہے، تشدد جو ہے وہ داعی کی ذات پر ہوگا اور وربل ہوگا، پاگل ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کیا ہے، ہمارا نظام ٹھیک ٹھاک ہے، صدیوں سے چلا آ رہا تھا، ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، یہ کہتا غلط ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، شاید آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے اس پر، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ٹو سپریس دی ول، ان کی قوت ارادی کو کل کر دیا۔ اگر داعی بیٹھ جائے گا، ہمت جواب دے جائے گی، تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، درخت کی جڑ کٹی تو سارا درخت خود ہی ختم ہو جانا۔ لیکن اگر وہ داعی کھڑا رہ گیا، کیریکٹر ایساسینیشن کو برداشت کر گیا، جواباً اس نے یہ نہیں کہا تم پاگل ہو میں نہیں پاگل ہوں، تمہارا دماغ خراب ہے میرا نہیں خراب ہے، نہیں، کوئی جواب نہیں، پیسو ریزسٹنس ہے یہ، اس میں جواب کوئی نہیں ہے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دعوت جو ہے آگے بڑھ رہی ہے، پیپل آر ریلنگ راؤنڈ ہم، لوگ تو جمع ہو رہے ہیں، تو پھر فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوتی ہے، انہیں مارو، انہیں بھوکا رکھو، انہیں جیلوں میں ٹھوسو، انہیں قتل کرو، فائرنگ اسکوائرز کے سامنے کھڑے کر کے ان کو سینکڑوں کی تعداد میں مارو۔ اب یہاں بھی ضرورت ہے کہ ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن۔ کیوں؟ یہ کیوں بہت اہم ہے۔